الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جس نے ان دنوں کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا، اور ناکام ہے وہ، بدقسمت ہے وہ جس نے اتنا عظیم مہینہ پانے کے باوجود بھی اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ آج توبہ اور استغفار کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جس رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس نے اپنا نام رکھا ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس نے اپنا نام رکھا ہے الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ گناہ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ اگر وہ چاہتا تو ان گناہوں کو معاف کرنے کا دروازہ بند کر دیتا، کہ ہم نے تمہیں نیکیاں کرنے کے لیے کہا تھا لیکن تم نے گناہ کیا، معاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اور پھر معافی کے لیے یہ شرط بھی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی پادری کے پاس جاؤ اور اس کے پاس اپنی غلطی کا اعتراف کرو، یا کسی گرو کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کرو، تبھی تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ فطری دین ہے، انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا دین ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا دوسروں کے سامنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا اور ابھارا بندوں کو۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ساری اولاد غلطی کرنے والی ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور گناہ گاروں میں سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہر طرح کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور ایک ایمان والا جو ہوتا ہے گناہ کو بہت خطرناک اپنے لیے سمجھتا ہے۔ گناہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ایک بندہ گناہ کی وجہ سے اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ گناہ کا اثر ایک انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، گناہ کا اثر ایک انسان کے مال پر، ایک انسان کی اولاد پر، ایک انسان کی صحت پر پڑتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، کہ ایک مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈر ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر گرنا چاہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور فاسق و فاجر گناہگار اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی تھی جو اس کے ناک کے پاس سے گزری تو اس نے یوں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو گناہ کی حقارت اس کے دل میں ایسے بیٹھ جاتی کہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلطی ہی نہیں کر رہا ہوں، کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن جب ایمان والا ہوتا ہے تو اس گناہ کو بہت ہی بڑی چیز سمجھتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم ایسے کام کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ معمولی دکھائی دیتے ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک دکھائی دیتے ہیں۔ کننا نعدها على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات،
کہ ایسے ہی گناہ کو جسے تم بال سے زیادہ معمولی سمجھتے ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سمجھتے تھے۔ جی ہاں، ذرا صحابہ کرام کی دنیا میں جا کر دیکھیے کیا حال تھا ان کا۔ ایک مثال میں دینا چاہوں گا، حضرت ماعز اسلمی اور غامدیہ کے واقعے پہ غور کیجیے۔ دونوں سے گناہ ہو گیا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ قصہ آیا ہے۔ بند کمرے میں ہوا تھا، زنا ہو گیا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، لیکن ان کو پتا تھا کہ زنا کار مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، اور یہ سزا اس لیے ہے تاکہ سماج میں پاک دامنی پھیلے، سماج میں عزتوں کی حفاظت ہو۔ آج کے جیسے نہیں کہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں بلاತ್کار ہو رہے ہیں۔ تو اسلام نے جو قانون دیا ہے اس سے عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ماعز اسلمی اور غامدیہ رضی اللہ عنہما سے زنا ہوا، بند کمرے میں ہوا، لیکن ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا۔ اگر وہ اکیلے میں توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا، لیکن انہوں نے اس توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے بہتر شکل یہ سمجھی کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم گناہ کا اعتراف کریں گے، سزا پائیں گے۔ چنانچہ ماعز اسلمی پہلے آتے ہیں، گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ پھر غامدیہ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن غامدیہ آتی ہیں، گناہ کا اعتراف کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نہیں مانیں گے، میں اسی زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ بچہ جن لیتی ہیں تب پھر آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھیجتے ہیں کہ جاؤ بچے کو دودھ پلا کر کے آنا۔ جب بچہ 2 سال مکمل کر لیتا ہے، دودھ چھوڑنے کی عمر آ جاتی ہے، تب پھر آتے ہیں۔ یہ ہے غلطی کا احساس، اور اس کے بعد ان کو سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ ہونے کے بعد یہ احساس ایک بندے مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم رب کی غیرت کو پامال کر رہے ہیں۔ جس گناہ کی وجہ سے آدم علیہ السلام معمولی گناہ تھا، جنت سے نکال دیے گئے، کیا وہی گناہ کر کے ہم پھر جنت میں لوٹ کے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جنت میں جانا ہے تو نیکیاں کرنی ہوں گی، گناہوں سے خود کو بچانا ہوگا۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ذرا ہم جھانک کر دیکھیں کہ کیسے انبیاء کرام نے توبہ کیا، کیسے انبیاء کرام نے گناہوں سے سچی توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، ایک خاص درخت کا پھل اقدام کے طور پر، لیکن شیطان نے بہکایا، کھا لیا۔ آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے لیے الفاظ بھی عطا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ایک آدمی کو مکہ مارتے ہیں اور اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ جان بوجھ کر کے مارنا نہیں چاہا تھا۔ جب احساس ہوا تو فوراً رجوع کیا، توبہ کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، اس تاریک سے تاریک جگہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام مانگتے کچھ نہیں ہے، یہ دعائے عبادت ہے۔ اے اللہ، تو معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ دعا سنتے تھے،
رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ایک مجلس میں بیٹھتے تو 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ. اے لوگو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کوئی انسان جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں. ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہ جبریل کی سواری کب آ جائے، موت کب دبوچ لے. تو ہمیں تو اور زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو احساس کرنا ہے، ہمیں گناہوں کا احساس کرنا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہن، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے پکارتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جی ہاں، ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. یہ ہے رب کی دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات میں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. کیا یہ کسی ایک دن میں ہوتا ہے؟ کیا کسی خاص ہفتے میں ہوتا ہے؟ کسی خاص سال میں، مہینے میں ہوتا ہے؟ نہیں، ہر دن ہوتا ہے. صبح میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہے گا کہ صبح اور شام میں اللہ تعالیٰ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میرے بندو توبہ کرو. بلکہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر دن سمائے دنیا پر اترتا ہے، ہر رات بلا ناغہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، کہ اللہ تعالیٰ رات کے ہر تہائی حصے میں سمائے دنیا پر اترتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو دیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں. ہمارا رب پکارتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، اس کے بعد بھی ہم اپنے رب سے نہ لو لگائیں تو یہ کتنی سخت بات ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں. ہم نے گناہ چاہے کتنا بھی کیا ہو، کتنا بھی گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. یہاں تک کہ 100 آدمیوں کا قاتل بھی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو بھی معافی مل جاتی ہے.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر اس نے دنیا میں ایک بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ، چنانچہ اس راہب کے پاس گیا تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، تم معافی کے قابل نہیں ہو، تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قاتل نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 آدمی کا قاتل بن چکا تھا۔ پھر کسی عالم کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا، عالم کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا تو کہا کہ تمہارے گناہ اور رب کے بیچ آخر کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ ہاں بس یہ کرو کہ جہاں پر تم رہتے ہو وہاں سے نکل جاؤ اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اچھے ہیں، وہاں پہ رہ کر کے تم اللہ کی عبادت کرنا۔ چنانچہ وہ جا رہا تھا، راستے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے تو ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے تیسرے فرشتوں کو دونوں کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تو تیسرے فرشتے نے ان دونوں کے بیچ فیصلہ کیا کہ قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، کہ تم جدھر سے آ رہا ہے جدھر جا رہا ہے دونوں زمینوں کو ناپو، اگر جدھر جا رہا ہے وہ زمین کم ہے تو اس کی روح رحمت کے فرشتے نکالیں گے، اور جدھر سے آ رہا ہے وہ زمین کم ہے تو اس کی روح عذاب کے فرشتے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعِدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جبکہ زمین کو ماپا جا رہا تھا کہ جدھر سے آ رہا ہے تو دور ہو جا اور جدھر جا رہا ہے تو قریب ہو جا۔ چنانچہ جدھر سے آ رہا تھا وہ زمین دور ہو گئی اور جدھر جا رہا تھا وہ زمین قریب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے ایسے بہانہ روکتا، وہ ہے رب جس کے ساتھ ہم اور آپ معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، گناہ کیسا بھی ہو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور سب سے بہتر وقت ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنے والے کے عمل سے اللہ تعالیٰ کو کیسی خوشی ملتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو بھی مثال سے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جو خوشی ملتی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، اپنی سواری کے ساتھ اس پر کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی ہیں اور جاتا ہے جنگلی سفر کرتے 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 ایک جگہ پر جاتا ہے تو تھک جاتا ہے اور اترتا ہے، کھانے پینے کا سامان اس کی سواری پر لدا ہوا ہے، وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنی سواری کو ایک درخت کی شاخ سے باندھ دیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری نہیں، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، ہر طرف جنگل ہی جنگل، آبادی نام کی کوئی جگہ نہیں اور کھانے پینے کی چیز نہیں، سواری نہیں، اب جائے تو کہاں جائے؟ اب موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ جب پھر آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اپنی سواری کو، وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے خوشی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ بندہ جذبات سے بے قابو ہو کر غلطی کر جاتا ہے
تو بندے کو اپنی سواری پا کر اس وقت جو خوشی ہوئی تھی جب کہ وہ خود کو موت کے منہ میں محسوس کر رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس وقت جب کہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کس رب کے ساتھ ہم معاملہ کرتے؟ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن جب ہم رب کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے ہمارا رب۔ لیکن میرے بھائیوں، توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو بھی برتنا ضروری ہوتا ہے، تبھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط اخلاص ہے۔ توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو۔ اگر کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے پچھتائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اخلاص ہو، گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ میں نے بہت غلط کیا، اب تک رب کی غیرت کو پامال کرتا رہا، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسرے نمبر پر گناہ سے معافی مانگنا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر گناہ کرتے رہیں گے اور توبہ کریں گے تو یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، گناہ چھوڑے بغیر استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو گناہ کو چھوڑ دیں، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں، اخلاص ہو، اور چوتھے نمبر پر پکا ارادہ، مستقبل میں آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ اب ہم اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ہاں، جذبات انسان کے ہیں، انسان سے غلطی بار بار ہو جاتی ہے، لیکن پکا ارادہ تھا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے۔ لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، وہ توبہ نہیں، وہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ گناہ کو چھوڑ دیں، پکا ارادہ ہو کہ اس گناہ کی طرف ہم بالکل نہیں لوٹیں گے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مناسب وقت پر توبہ کریں۔ جب روح حلق میں اٹکنے لگے گی تب توبہ کرنے جائیں تو اس وقت توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وقت جاتا رہا توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اپنی کتاب میں نقل کر دی ہے۔ اللہ نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب ایک انسان کو موت آنے لگتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں لوٹا دے، اب ہم سنبھل جائیں گے، اب سدھر جائیں گے، اب ویسے نہیں رہیں گے جیسے تھے۔ کیا اس وقت توبہ قبول ہوگی؟ کہا جائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، موقع جاتا رہا، اب بکواس کرتا رہے گا۔ تو روح حلق میں اٹکنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس کی روح حلق میں اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ اس سے پہلے اگر توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ اسی لیے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو اس نے توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کر رہے ہو جبکہ توبہ کا وقت جاتا رہا۔ میری بہنوں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، سچی توبہ کا ابھی وقت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کی توبہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے تک قبول ہوگی۔ اگر سورج مغرب سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔
کیونکہ سورج مغرب سے نکلے گا تو قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جو آدمی مغرب سے سورج کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور چھٹی جو آخری شرط ہے وہ ہے بندوں کے حقوق میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو اس سے معافی مانگ لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر اس کا تعلق رب سے ہے تو، لیکن بندوں کے حق سے اگر اس کا تعلق ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا، چاہے کتنی بھی توبہ کر لے۔ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ بندے معاف نہ کریں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس تو ہمارے بیچ کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کا مفلس ہوگا جو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، چنانچہ سارے دعوے دار اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے گناہ لے لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اس دن جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایک بندہ اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، کسی کی پری نہیں ہوگی۔ لیکن اس دن کیا ہونے والا ہے؟ بہنوں کے جو حق ہم نے دبائے ہیں، کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، آج تو ہم سمجھتے ہیں اور کچھ سے کچھ اس کے بہانے نکالتے ہیں، کل قیامت کے دن وہی بہن آئے گی، وہی حق والے آئیں گے اور ہماری نیکیاں چھین کر لے جائیں گے، نیکیاں ساری تقسیم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اگر بندوں کے حق سے متعلق کوئی چیز ہے نا، اللہ معاف نہیں کرتا، نہیں، اللہ معاف نہیں کرتا۔ بندوں کو حق دو، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق لیا ہے، واپس کرو، تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر حق معاف ہو جائے گا، نہیں، بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندوں کا حق نہ چکائیں۔ اگر نہیں چکایا تو کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، وہی ایک نیکی جو آپ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حالانکہ آپ اپنے بیٹے کے لیے زندگی بھر تھکتے ہیں، کماتے ہیں، بلکہ ظلم کر کے اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں، بھائی کا حق، بہن کا حق، وہی بیٹا ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ ہے جس کا حق مارا گیا ہے، فائدے میں آپ نہیں ہیں۔ چالاک مت بنیے، آپ بیوقوف ہیں۔ میرے بھائیوں، آگے چلتے ہیں۔ ایک انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کا اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ توبہ کے میٹھے پھل کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کے دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل کا داغ دھل جاتا ہے، اس کے دل پر جو گندگی تھی، اس کے دل میں جو داغ دھبا تھا وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا، ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ جو داغ تھا وہ داغ اور دھبا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ داغ اور دھبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی ران ہے کہ نقطہ، ایک گناہ کا نقطہ تھا، وہی دھبا بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ تو توبہ کرتے ہیں تو ہمارا دل دھل جاتا ہے، ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، ہمارا دل بالکل گلاس میں جو صاف پانی ہو اس کے جیسے ہو جاتا ہے، ورنہ گدلا پانی کے جیسے ہمارا دل۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ داغ دھبے جب دھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو صرف مٹاتا نہیں۔ ایک انسان 70 سال تک گناہ کرتا رہا، گناہوں کا پہاڑ جمع کر لیا، سچی توبہ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو رب کی مرضی کے لیے وقف کر دیا ہے، اب گناہوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 70 میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ 70 سال پہاڑوں جیسے جو گناہ اس نے جمع کیا تھا ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ذرا اس حدیث کو سنیے، طبرانی کی روایت ہے، ایک بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لاٹھی پھینکتے ہوئے۔ راوی کا بیان ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی پلکیں لٹک رہی تھیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر اس کے گناہوں کو زمین کے انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو سارے انسانوں کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ وہ اصل میں اپنے آپ کو مراد لے رہا تھا۔ کہا فہل لہ من توبہ، کیا ایسے گناہگار انسان کے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعل اسلم، کیا تم اسلام لاتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو، ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا اما انا فاشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کر لیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام قبول کرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَافِرٌ لَكَ مَا كُنْتَ كَذَلِكَ وَمُبَدِّلٌ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیا ہے۔ گناہ ہی نہیں معاف ہوا بلکہ پہاڑوں جیسے گناہ نیکیوں میں چینج ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ کہتا ہے وہ غدراتی و فجراتی، کیا میری غداریاں اور کیا میرے فسق و فجور بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، تیری غداریاں اور تیرے فسق و فجور کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ کہتا جا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہی کہتے کہتے وہاں سے چلتا بنا یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارا جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں کہ انسان زندگی بھر گناہ کیا، زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہا، سچی توبہ کر لیتا ہے، اب اس کے بعد سدھر جاتا ہے، نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جب محبوب بن جاتا ہے تو کیا ملتا ہے اسے؟ جب محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اسے، اس کو خوشحالی عطا فرماتا ہے، اسے اولاد دیتا ہے، اسے مال دیتا ہے، اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہمارے انڈر میں کر دیتا ہے، دنیا ہمارے قدموں تلے سمٹ کر آتی ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بہت زیادہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر پہلے نمبر پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، دوسرے نمبر پر مال عطا فرمائے گا، تیسرے نمبر پر اولاد عطا فرمائے گا، چوتھے نمبر پر باغ عطا فرمائے گا، پانچویں نمبر پر نہریں جاری کر دے۔ یہ سارا فائدہ ہمیں استغفار کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ ساری خوشحالی ہمیں رب کے سامنے جھک جانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ رب کے سامنے جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں چینج نہیں کرتا، بلکہ دنیا بھی عطا فرماتا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ رب دنیا نہیں دیتا؟ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھی روک لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عذاب ہم پر مسلط ہوتا ہے نا تو غور کرنا چاہیے، ہم استغفار میں کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ حالات جب خراب ہوتے ہیں ہماری زندگی میں تو غور کرنا چاہیے، ہم گناہوں میں ملوث تو نہیں ہیں۔ اسی لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، اپنے قریبی فرشتوں کو، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ، کیا قسمت بن جاتی ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ جی ہاں، اگر ہم استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، تو عرش اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن آیت نمبر 7 میں الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، کہ جن فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو چھائے ہوئے ہے، لہذا تو توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دے، توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اگر ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے وقف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا قسمت ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہماری رہنمائی کر دی۔ استغفار بھی کریں گے تو اس کے الفاظ کیا ہوں وہ بھی بتا دیا۔ کہاں سید الاستغفار، استغفار کا سردار کیا ہوگا، استغفار کے الفاظ بہتر سے بہتر کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک سید الاستغفار ہے، جو بندہ اسے صبح میں یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے جنت میں جائے گا، اور شام میں پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے یقین کے ساتھ پڑھا تھا تو جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔
کیا ہے دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا۔ اسی لیے اس دعا کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار۔ صبح میں اسے پڑھنا چاہیے 1 مرتبہ، شام میں پڑھنا چاہیے 1 مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق المصدوق ہیں، وہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ جس نے صبح میں پڑھا تھا شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے، جنت میں جائے گا۔ شام میں پڑھا تھا صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گنہگار ہونے کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو نہایت ہی پیاری دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہم نے ایک دعا سیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ الفاظ بولتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اگر اتنا ہی بولتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں گے۔ اگر اتنا بھی نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ بولیے، استغفر اللہ واتوب الیہ بولیے، لیکن استغفار کریں۔ رمضان کے آخری عشرے کا پیغام ہی دراصل یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں دعا کرنے کے لیے کوئی دعا سکھائیے، تو کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا کا کثرت سے ورد کیجیے، صرف رات میں نہیں، دن میں بھی کثرت سے ورد کیجیے، کثرت سے ورد کیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔